बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरादरम खावर गुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और साथ ही चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और बड़े अहम मामलात, और इस वक्त एक ही अहम मामला है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, और वो है ईरान और अमरीका की जंग। बल्कि ईरान और अमरीका की जंग क्या कहें, वो जंग जो ईरान पर अमरीका और इसराइल ने मुसल्लत की थी। तो मुज़ाकरात का आप सब जानते हैं कि एक दौर पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई डील हो जाए। बैकग्राउंड में काफी काम हुआ, लेकिन फिर ये खदशात जो थे कि इसराइली इंटरवेंशन मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से नेतन्याहू को जब खबरें दी जाती रहीं तो उसने कोई रोल प्ले किया। लेकिन एक तासुर यह भी पाया जा रहा था कि 47 साल का बैकलॉग था, तो एकदम किसी मुआहदे पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशों को सबने सराहा, और एक ऐसे वक्त में जब यूएनडीपी का यह कहना है कि एक तो आप देखें कि जंग के बराह रास्त नुकसानात होते हैं, वो ये होते हैं कि लाखों लोग या हजारों लोग अपनी जानों से जाते हैं, क्योंकि नंबर्स तो नहीं आते क्लैरिटी के साथ। माली नुकसान इमीडिएट जो होता है, जैसे कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि जी उसका $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है और ये अभी फाइनल नहीं है। लेकिन उससे हटके जो नुकसानात हैं इस जंग के, वो ये हैं कि पूरी दुनिया इसकी एक फाइनेंशियल टर्मोइल की लपेट में है। यूएनडीपी का यह कहना है कि तकरीबन 32 मिलियन से ज्यादा लोग मजीद खते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद फूड जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक मसाइल के शिकार है। तो ये चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि 21 अप्रैल एक ऐसी डेट है जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। 21 अप्रैल सीज फायर का आखिरी दिन होगा, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उससे पहले दोबारा कोई गुफ्तगू हो सकती है। और उस गुफ्तगू के लिए ईरान की जानिब से जिस मुल्क पर भरोसे का इजहार किया जा रहा है या जिस मुकाम पर, वो है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से उनको भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, एक माहौल प्रोवाइड किया गया, जिस तरह से उन्हें आते और जाते हुए एस्कॉर्ट करके ले जाया गया ताकि किसी इसराइली साजिश का शिकार ना हो जाएं या किसी असैसिनेशन अटेम्प्ट का शिकार ना हो जाएं। तो ईरानियंस भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी वजीर आजम फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब, वो भी अभी भी अंत तक इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से कोई सिलसिला इस तरह का बन जाए। दूसरे मुमालिक की भी अपनी जगह कोशिशें जारी हैं। तो लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि अमेरिका और ईरान डील क्यों नहीं हो सकी। इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, और फिर जेडी वेंस जो कि नायब अमरीकी सदर हैं, उनकी जानिब से एक जो डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड की गई, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने क्या फरमाया था, मैं चाहूंगा कि जरा आप थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा देखें। Well, what are the red lines, like, for Iran, and what didn't they accept? Why are we at the place we're at now? What the President of the United States has said is, number one, Iran can never have a nuclear weapon. So all of our red lines flow from that fundamental premise. And there are two things in particular where the President of the United States really said we have no flexibility. We have to get to the outcome that the President said. On the first of those things, what some people call the dust, which is the enriched uranium that the Iranians currently possess, we have said that we want that to come out of their country, and we would like to take possession of that. Material was actually buried underground by Operation Midnight Hammer. So we would like to get that material out of the country completely so that the United States has control of it. That's number one. The second thing is that, again, to this point about verification, it's one thing for the Iranians to say that they're not going to have a nuclear weapon. It's another thing for us to put in place the mechanism to ensure that's not going to happen. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उन्होंने दो गुफ्तगू की थी। एक तो दो बातें की थी इसके अंदर। एक तो ये है कि अपनी रेड लाइन समझाएं कि वो क्या है, और दूसरा ये है कि उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तस्दीकी निज़ाम क्या हो सकता है। तो यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, जिससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे जनाब खावर गुमन साहब से, कि गुमन साहब 27 फरवरी तक जो उनका मुआहदा हुआ, आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। ओमान के वजीर खारजा ने जिस बाबत बात की थी, और उसके बाद ये तमाम तर जो जंग हुई, जिसके अंदर वो असफहान का एक ऑपरेशन नुमा एक चीज भी थी, जिसके अंदर एक कोशिश की गई मुबैना तौर पर, जो चीज अमेरिका जंग के जरिए हासिल ना कर सका, आपको लगता है कि क्या वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर ईरान को लेने देगा? बहुत शुक्रिया सदी साहब। थोड़ा सा आपको ना तारीख के अजरोके में जरूर मैं लेके जाऊंगा। आप लोग जाहिर है उस टाइम शायद आप कॉलेज में होंगे, हसन यूनिवर्सिटी में होगा। हसन थोड़ा सीनियर है आपसे मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 99-2000 में जर्नलिज्म में आया, तो उसके बाद अमेरिकन ने ये केस बनाना शुरू कर दिया था
کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آپ کو یاد ہوگا, کیمیکل ویپنز بھی. اس کے بعد انسپیکٹر بھجوائے گئے عراق کے اندر, اور ان انسپیکٹرز نے واپس آ کے بتایا کہ جی بالکل ان کے پاس تو بہت بڑے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. ایسے ہی ہے. اور وہی رپورٹ لے کے امریکہ بہادر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں آیا, ساری دنیا کا ووٹ لیا اور اس کے بعد عراق کے اوپر حملہ کر دیا. اس وقت آئی تھنک ٹونی بلیئر واز دا برٹش پی ایم. تاریخ گواہ ہے کہ بعد میں وہ جو رپورٹ تھی وہ غلط ثابت ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ سارے کا سارا انہوں نے ایک جنگ عراق کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ماحول کریٹ کیا تھا. اس سے بھی آگے بڑھے, آپ کو یاد ہوگا لیبیا نے کچھ کوشش کی تھی صدر قذافی نے کہ وہ نیوکلیر ویپن حاصل کر سکیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ایسا کریں, چھوڑیں یہ ساری چیزیں اور یہ ہمیں دے دیں, اور اس کے بعد آپ دنیا کے جو دائرہ ہے اس کے اندر آ جائیں اور ایک نارمل کنٹری کی طرح رہنا شروع کر دیں. قذافی اس آ گیا ان کی بات میں امریکنس, اور اس کے بعد قذافی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک اور ریزن بھی تھی کہ وہ پیٹرو ڈالر اکانومی سے نکلنا چاہ رہا تھا, یہی وجہ اس کے بعد اگر میں بات کمپلیٹ کروں, اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پہلے دن سے ایران کے اوپر اعتراض ہے یا ایران کے حوالے سے امریکہ کی کوشش ہے, جو خواہش ہے, جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ پہلے دن سے یہ ہے کہ وہ جو ایران کے اندر رجیم ہے, جو وہاں پر کا ماحول ہے, وہ اس کو پسند نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے. لہذا مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں شروع دن سے کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے. یہ جنگ بھی اسی کا شخصانہ ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ایرانینز ور ناٹ ریڈی, یا ایرانینز نیوکلیر کے اوپر وہ دینا نہیں چاہ رہے, آج ہی نیو یارک ٹائم کے اندر ایک آرٹیکل تفصیل کے ساتھ چھپا ہوا ہے. جوناتھن پاول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو یو کے کا تھا, وہ جو فروری کے اندر مذاکرات ہوئے تھے امریکہ اور ایران کے, اس کا وہ حصہ تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جب ایرانینز نے وہ اپنی پرپوزل رکھی تو میرے لیے ایک بہت بڑا ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ ایرانینز ور ولنگ ٹو گیو سو مچ آن دا نیوکلیر ایشو. اور اگر تھوڑی سی بھی عقل, وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں, ویٹکاف اور کشنر کے اندر تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی تو معاملات آگے بڑھائے جا سکتے تھے. اب فاسٹ فارورڈ آ جاتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. مجھے ایک چھوٹا سا سوال سارے ڈسکشن کے لیے کہ ایرانینز یا امریکنز کتنے وہ مطلب ان کو پاگل بنا لیا ایرانینز نے کہ جی آپ آ جائیں اسلام آباد تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اور بھیا یہ ساری چیزیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دے ہیڈ بین سارٹیڈ آؤٹ, تھریشڈ, جو وہ کہتے ہیں نا انچز ورک. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ جو ایرانین فورن منسٹر وہ عراقچی کہتے ہیں نا گول پوسٹ تبدیل کر رہے تھے. ایک بات پہ اگریمنٹ ہو گیا تھی, امریکہ کال ہوتی تھی, دوسری ڈیمانڈ آ جاتی تھی, دوسری بات پہ اگری ہو گئے, پھر تیسری ڈیمانڈ آ جاتی تھی. تو ایونچولی میں ابھی بھی اپنی خبر کے اوپر ہوں, وہ یہ ہے کہ یورینیم اور یہ سارا بلف تھا سب کچھ, وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں ایرانین آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول, جو کل آپ سے کہہ رہے تھے. دیٹ از سم تھنگ. وہاں سے ایرانین آئل سارے کا سارا ساری دنیا کے اندر جاتا ہے. تو ایرانین آبنائے ہرمز کے اوپر جس دن کنٹرول ہو جائے گا تو اس دن ایران کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے ابھی بھی دیکھیے گا یہ جو ہے ڈیکوائے ہے, بلف ہے. فار یو اٹس ناٹ اباؤٹ دا نیوکلیئر انریچمنٹ اور یورینیم انریچمنٹ, اس لیے میں نہیں, میرے نزدیک نہیں ہے. آپ سر اف یو کین, کل مجھ سے اختلاف کیا تھا اس بار, اس لیے نہیں نہیں, آئی تھنک دیر از نتھنگ ٹو لاف اباؤٹ. وی ٹاکنگ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی تک اس بات پر قائم ہیں. کل آپ کی میری بحث ہوئی اس بات پر, میں کہہ رہا تھا کہ جی یورینیم ہے, آپ کہہ رہے تھے نہیں اپنا ہرمز ہے. تو پھر بات یہ نکلی کہ رات کو جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ نے بات کر دی. آج آپ اس بات کو کرنا شروع کر دیا. میں اس کو نہیں کر رہا حسن ایوب صاحب, میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے ہی عزت کے ساتھ. وہ یہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق کے اوپر جب حملہ کرنا تھا ایک ڈیکوائے کریٹ کیا گیا تھا. اس وقت مقصد آئل تھا, ایگزیکٹلی, یو ویری رائٹ. لیبیا سے انہوں نے, لیبیا مان گیا کہ ہم لے جائیں. لیبیا سے ساری تھوڑی بہت ان کے پاس جو یورینیم تھی, جو تھوڑا بہت نالج تھا, امریکنز لے گئے. اس کے بعد لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, اور وہاں سے گولڈ کتنا نکلا تھا سر, وہ بھی ساتھ کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایرانینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آبنہ ہرمز ہے وہ ہمارے پاس اللہ کا تحفہ ہے. ایرانینز کا ایک ریٹن اپنے جو ان کا ایک سوشل کانٹیکٹ ہے ایرانینز کا اپنے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے,
आपने हुर्मज का कंट्रोल I got your point. I mean, we may have a difference of opinion. Of course, he has every right to discuss, but I would never ever laugh at his argument. I mean, he was just, smiling. Let's keep it that way. मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि मैंने कहा जी अब आपने कहा जी चलें, ये बात हुई थी. Let me ask the question. Continue defend this. अच्छा, मैं एक चीज ये कह रहा हूँ. अच्छा, वक्त भी साबित कर देगा, वैसे साबित कर भी दिया है. अभी भी अगर आपको तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई तो इंशाल्लाह मजीद आने वाले दिनों में हो जाएगी. खबर साहब, ये भी आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ. ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ. इंशाल्लाह कहते हैं बंदा नहीं, सामने गया कहता है बाल कितने हैं, उसे काट के सामने आगे तुम्हारे. ठीक है, तो वही बात मैं इनको बता रहा हूँ. अभी भी नहीं मान रहे तो चलो आगे देख लेंगे इंशाल्लाह. मैं वो नाई ढूंढना चाहूंगा जो नाई बाल गिन सकता है काटने के बाद. ये मुहावरा बना हुआ है वैसे. अच्छा चलें, लेट्स कम टू द क्वेश्चन. ये उनका ओपिनियन है कि वो अब नए हुर्मज सिर्फ समझते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा था कि जब ये इनरिचमेंट के हवाले से बात हो रही थी तो ईरानी ये कह रहे थे कि हम इस पे अगर आप पाबंदी रखनी है 5 साल तक रखें. अमरीकी कह रहे थे कि नहीं 20 साल तक इस पे पाबंदी रहनी चाहिए. सो दैट वाज द डिस्कशन गोइंग ऑन. आप समझते हैं कि चोक पॉइंट क्या था? इसके अलावा भी इश्यूज हैं, खाली ये नहीं है, बहुत सी बातें हैं. ठीक है, देखिए जी, एक तो जो अमेरिकन साइड को पहले समझें और फिर समझें कि ईरानी साइड क्या कह रही है. अमेरिकन कहते हैं कि सिविल पर्पसेस के लिए आपको 60% एनरिचमेंट की जरूरत नहीं है. आप 60% जब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके अज़ाइम है एटम बम बनाने के. ठीक है, एक बात में कंप्लीट कर. मैं 60% का एक मैं सिर्फ फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं. ये किसने कहा है? अमेरिका में से किसने कहा है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है जी. अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन लीजिएगा. अच्छा, अब और अगर मजीद को बात पूछने तो मैं आपको प्लीज आप बोलें. Iranians deny this, but anyways you continue. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपनी स्टेटमेंट मैं राय नहीं दे रहा जी. उसने कहा है, ठीक है, मैं उसको एट्रीब्यूट कर रहा हूं. ठीक है जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एट्रीब्यूट कर रहा हूं. अब खबर साहब सुनने का थोड़ा सा होता है. अगली बात वो कहते हैं जी कि अगर वो देवर नॉट डेवलपिंग न्यूक्लियर तो फिर 300 फीट जो है वो क्यों अंदर जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं. उनके पास अगर वो सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर को वो कर रहे हैं, ये अमेरिका का मौकफ है. ये अमेरिका का, ठीक है जी. कहते हैं इतना डीप जाने की जरूरत क्या है? तो वो कह रहे थे कि अगर इसका डिस्पोजल होना है तो इसके डिस्पोजल पर वी कैनॉट ब्लाइंड अवर आइज के वो कह दे कि हमने कर दिया तो हम मान लें. इसको वो इसके लिए वो मैकेनिज्म मांग रहे हैं. और ईरान कहता है जी कि ठीक है जी, आप अगर हमसे ये डिमांड कर रहे हैं तो फिर बाकी ममालिक के ऊपर भी वही चीजें आई जिनके ऊपर अगर आपको है कि वो यूरेनियम के ऊपर उनका काम है, वो चीजें कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल के इसराइल के पास भी दुनिया कहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है. तो फिर जो इंस्पेक्शन हमारी आपने करनी है, तो जो तलाशी हमारी आपने कर रही है, तो फिर इसराइल की तरफ भी आए. लेकिन वो उनका अलाय है ना, क्यों आएंगे उधर? वो तो ये कहते हैं कि हमारा अलाय है, लेकिन ये वो तो कहते हैं कि हमारे लिए उसको तो सब जायज है. नहीं, एक बात समझे. ईरान कहता है कि अगर मैं थ्रेट हूं इसराइल के लिए तो इसराइल भी मेरे लिए थ्रेट है. तो जो स्टांस है इरानियंस का वो प्रिंसिपल है, वो ज्यादा मौसर और ज्यादा जो है वो उनको जो है वो आंसरलेस करने वाला है. तो इस हवाले से चीजें हैं. तो हमारा ऐसा बेसिकली जो मिडिल स्टेट है, हमारा काम ये है कि हम दोनों को नजदीक लेकर आ रहे हैं ताकि किसी जगह इनका एग्रीमेंट हो जाए, जंगबंदी जो है वो बरकरार रहे और एक्सटेंड हो जाए. ठीक है, एक्सटेंड हो जाए. इस टाइम के अंदर जो है जो जितनी भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं, पाकिस्तान आज भी अपनी जो है वो जो जंगबंदी है इसको मुस्तकिल कराने के हवाले से अपनी जस्तुजू जारी रखे हुए है. और पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया की हमायत हासिल है. तो पाकिस्तान के वजन के साथ दुनिया पूरी का वजन आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. और पाकिस्तान इस सारे जो पीस प्रोसेस है उसको लीड कर रहा है. ठीक है, और पाकिस्तान की पुष्ट पर चाइना, रशिया, ये ममालिक तो है ही हैं. मिडिल ईस्ट भी तकरीबन सारा आ चुका है. और साथ साथ जो है इवन के यूरोपियन कंट्रीज भी पाकिस्तान को बैक कर रही हैं. तो लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है. ऐसे है, और दोनों अमेरिका और इसराइल, अमेरिका और ईरान दोनों ने जो है वो पाकिस्तान की बात सुननी शुरू कर दी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल लेबनान से मुतल्लिक भी आज जो है वो वहां पर मुज़ाकरात डिस्कशन हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसराइल के साथ. लेकिन हिजबुल्लाह इज नॉट पार्ट ऑफ इट. और प्लस वो कह रहे हैं कि ईरानियंस हमारे बिहाफ पे ना बोलें. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो डिबेट हुई, आप क्या समझते हैं कि ईरान चाहता क्या है? क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल चाहता है या न्यूक्लियर या यूरेनियम एनरिचमेंट चाहता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ईरान कहता है जी हमारे जो कौमी मफादात हैं, खा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, खा वो न्यूक्लियर उनका यानी प्रोग्राम है, या यूरेनियम की एनरिचमेंट है,
یا ان کا جو اپنا مختلف بین الاقوامی معاملات پر ان کا موقف ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی ڈکٹیشن اور ان کی جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر ہم نے کوئی نہیں چلنا, اور ابھی بھی وہ اسی پر قائم ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری اتنی تباہی بربادی کی ہے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہماری لیڈرشپ کو ختم کیا, ہمیں ہر قسم کی بربادی کا سامنا کیا ہے ہم نے, تو ہم آپ کی باتیں کیوں مانیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں, ابھی مجھے امریکی ذرائع یہ بتا رہے ہیں پرائیویٹلی, اچھا یہ بتا رہے ہیں America is not in a position to wage a war against Iran anymore. Oh, yes. These are what people are saying. یہ جو آپ کو شوق ہے نا ان کے اوپر حملے کرانے کا ایران کے اوپر, تو وہ آپ بھول جائیں. وہ کہتے ہیں جی خدا کر کے ابھی اس حد تک آئے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو اپنی ایک سیلف سٹائلڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی ڈسٹرکشن پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کی بری حالت ہو گئی ہے, اور اس کے باوجود بھی بڑھ کے اپنی جگہ ہے, لیکن اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک انہونی ہو جائے گی اگر یہ 21 اپریل کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے. لیکن چودھری صاحب آپ نے کل ہی دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا اشفاق کہ جی آج ہم نے بند کر دیں تو ہو گیا ہے اور اپنا ہرمز بند. ہاں یہ بات ہے, لیکن اچھا میں تھوڑا سا اس کو لیکن امریکہ کو حاصل کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں نا. دو چیزیں جو چوہدری صاحب What would be the trophy? اچھا چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, چوہدری صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتے ہوئے کہ امریکہ کے پاس وہ جو کہ لیوے تھا وہ امریکہ وہ اپنا کھو چکا ہوا ہے. اپنی وہ ساری انہوں نے فورس استعمال کر کے دیکھ لی, 13,000 حملے کیے, 20,000 سے زیادہ بام ریلیونٹ رہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب امریکہ کو اس ایکارڈ پہ کیوں آنا پڑے گا, میں اب 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی نا شروع میں کہ جی بی بی نیتن یاہو واز انٹرویننگ, وہ کہہ رہے تھے جی یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے, ایگریمنٹ بھی ایرانینز نیوکلیر کے اوپر بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بھی, آپ کو پتا ہے ان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ وائی اسلام آباد, اٹ شوڈ بی آن سم نیوٹرل وینیو. تو وہ بھی کسی کو بڑی تکلیف تھی کہ جی اسلام آباد پیس گاڈ تاریخ پڑھی جائے گی اور تاریخ کے اندر ایک حوالہ آئے گا, نام لکھا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. کہیں پہ بھی ہو جائے, انیشیٹو پاکستان کا ہے, یہ پاکستان کے پاس یہ اعزاز آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی خاور صاحب آپ نے لائٹر سائڈ جی وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ ایسی تیسی ہو گئی ہے نا اسلام آباد. اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے نا کہ ایرانینز نے واضح طور پر آج بھی سارا دن رات کو بھی خبر ایئر وے کے اندر دی تھی, ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہی جانا چاہیں گے, ہم کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے. اچھا ریزن وائی امریکہ کو آنا پڑے گا, ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا, جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے سیاسی مسائل ملک کے اندر ملک کے باہر, نیٹو علیحدہ ہو گیا ہے, یو کے سپورٹ نہیں کر رہا, آسٹریلیا سپورٹ نہیں کر رہا, باقی سارے ممالک جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے اس وار کو, ایون اس بلاکیڈ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے مخالفت بڑھ رہی ہے. اور معاشی چیلنجز اس کے اوپر آپ کافی پڑھتے بھی ہیں سدی صاحب. معاشی چیلنجز, آبنہ ہرمز اگر بند ہو جاتی ہے تو اٹ از ناٹ اونلی کہ اونلی ایران وڈ سفر, دا انٹائر ورلڈ وڈ سفر. لہذا یہ جو پوری دنیا کے ساتھ آپ متھا لگانے جا رہے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں امریکہ کے لیے, وہ مشکل ہے. اور ٹیکو ٹرمپ آلویز چیکنز آؤٹ. لیکن the question lies here again. اچھا میں وہی سوال یہ ہے کہ جب ایک 27 فروری کو ایک معاملہ طے ہو گیا تھا جس میں کہا گیا کہ جی ہم اپنا یورینیم نہیں دیں گے, بھائی ذرا اگر وہ چلا سکتے ہیں عمانی وزیر خارجہ صاحب کا تو دوبارہ سے چلا دیں, میموریز ہماری ریفریش ہو جائیں. Is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. They would give it up. They would give it up? They will not be able to actually accumulate that material that will enable them to create a bomb. So there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think. A full and comprehensive verification by the IAEA, which is the agency in charge. The current stockpiles that still exist. The things that are still in Iran. I think that there is agreement now that this will be downblended to the lowest level possible. Okay. To neutral level, a natural level.
which means and converted into fuel, and that fuel will be irreversible. It is very significant, and I think we have agreement on that, in my view. इसी इंटरव्यू के आखिर में वो कहता है क्या अमेरिकन आप इंस्पेक्टर्स को आने की इजाजत देंगे अगर वो दिखा सकें तो वो ने कहा जी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ये है कि ऑन सम पॉइंट उन्होंने कहा कि वो होगा, एक्सेस होगी. चलें सुनवा दें जी प्लीज. Would these inspectors be? It would be UN, IAEA? IAEA, but I think, there is room also, if there is a deal in place. I am quite confident, from my point of view, even United States inspectors will have access at some point in the process, if we have a deal that is respected and fair and endurable. I see no reason why there is no access to be given even to the United States itself. अब ये देख लें कि मैं हसन साहब पे भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि ये 27 फरवरी का मुद्दा था जिसके अंदर सारी चीजें इन प्लेस थी, मासवा इसके कि हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे. अब जेडी वेंस आफ्टर ऑल दैट डिबेट और उससे पहले जो 42 दिन की जंग, वो फिर कह रहे हैं कि जी हम यूरेनियम का हुसूल और तस्दीकी निजाम. दोबारा सुनवाएं जी शॉर्ट उनका. Well, what are the red lines, like, for Iran, and what didn't they accept? Why are we at the place we're at now? What the President of the United States has said is, number one, Iran can never have a nuclear weapon. So all of our red lines flow from that fundamental premise. And there are two things in particular where the President of the United States really said we have no flexibility. We have to get to the outcome that the President said. On the first of those things, what some people call the dust, which is the enriched uranium that the Iranians currently possess, we have said that we want that to come out of their country, and we would like to take possession of that. Material was actually buried underground by Operation Midnight Hammer. So we would like to get that material out of the country completely so that the United States has control of it. That's number one. The second thing is that, again, to this point about verification, it's one thing for the Iranians to say that they're not going to have a nuclear weapon. It's another thing for us to put in place the mechanism to ensure that's not going to happen. अब ये देख लें, ये 27 फरवरी को ओमानी वजीर खारजा वाशिंगटन में जेडी वेंस से मुलाकात भी हुई, ये सारी बात उन्होंने की, और 44 दिन बाद यहां पर इस्लामाबाद टॉक्स का पूरा एक मंजरनामा सामने है. फिर वापस जाके ही सेज द सेम थिंग. माय क्वेश्चन हियर इज कि जब इसी मामले पे अटके हुए हैं तो फिर 21 फरवरी या ऑनवर्ड्स जो बात होगी वो किस चीज पे होगी? अगर हम प्रोड्यूसर साहब अरागची साहब का बयान हम सामने रखें कि we were inches away from striking a deal. He was president of the deal. Yes. वो ठीक है ना, ये सामने है जी. पढ़ें जरा इसको. लेकिन जीरो लेसन्स अर्न्ड, वो आगे ये भी कहता है कि जीरो लेसन्स अर्न्ड. अच्छा, जो खबर है, मैं बज़ाहिर रिपोर्टर आपके पास अपनी खबर के ऊपर मैं अभी भी कायम रहते हुए, Iranians as of today even they are willing to give any sort of guarantee to any sort of inspector, observers, even the Americans, even the Americans जिस तरह भी, but they are not willing to give away the uranium. सुन तो मैं आपको जब when I'll complete you will understand. Iranians कहते हैं आ जाएं देख लें कि ईरान जो है will never ever जो है एटम बम बनाएगा, उसके लिए आप किसी भी तरह की आपके ऑन ग्राउंड आप तस्दीक गारंटी नेवर एवर, ठीक है, आप ऑन ग्राउंड उसकी तस्दीक का मैकेनिज्म तय कर लें. नंबर वन. नंबर टू, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपकी जो इनरिच यूरेनियम है, जिस तरह ओमानी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उसको रिवर्स हो जाएगी फ्यूल की स्टेज के ऊपर, वज़ीर खारजा ने. अब अमेरिका क्या अमेरिका ये कह रहा है कि आप अगले 20 साल तक जो है बिल्कुल यूरेनियम को हाथ नहीं लगाएंगे. सोचे ना. ईरानियंस कह रहे हैं कि लेट्स मेक इट 5 ईयर कर लें. ठीक है. अब लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आप राइट टू इनरिच यूरेनियम इसको फोरगो कर दें, आपका यूरेनियम के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इसको बिल्कुल साइड पे रख दें. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ईरानियंस इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हेन देयर इज आपका जो मेन मसला है कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, वो हम आपको जो भी आपको एक्सेस चाहिए, जो भी आपने करनी है वो कर लें. लेकिन हमारा जो एक बुनियादी हक है एक यूरेनियम को एनरिच करने का फ्यूल के पर्पस के लिए, तो वो तो हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकते. उसके अंदर वो अच्छा, बैक टू द रीजनल स्टोरी. देखिए, इवेंचुअली जो है आबनाए हुर्मज के ऊपर अभी हसन साहब ने चैलेंज किया, आप देखिए क्या होगा. आबनाए हुर्मज
اب ہوگا کہ کیا ایران اس کے اوپر اپنا کنٹرول کس حد تک فورگو کرتا ہے. ایران کہتا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ بات میں ادھر لے کے جاتا ہوں. بات وہی ہے سر, وہی گھوم گھما کے وہیں پہ 27 فروری پہ آ کے کھڑے ہو گئے. خاور صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے ابنائے ہرمز کھلا تھا, بند تھا؟ کھلا تھا سر. بند کب ہوا جنگ تو پھر کیا امریکہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے اس نے جنگ سٹارٹ کی ہے؟ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے. دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے بند ہوا ہے. آبجیکٹو ہوتے ہیں نا وار کے, کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے, پہلے مشاورت ہوئی ہے, اسرائیل بیچ میں آیا ہے, کیا وجہ کیا تھی وہ جنگ کی؟ اگر نیوکلیئر نہیں ہے تو یہ ڈیکوئے ہے. اکنامک لائف, دیٹ از دا اکنامک لائف لائن آف دا ایرانین بہت پہلے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والی جو ایران والی کہانی آئی تھی, وہی کہانی کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھا تو پھر پہلے کیوں نہیں تھا یہ؟ میرا سوال سیدھا سا ہے, میرا سوال آپ کس بنیاد پہ ہوگی؟ میں دنیا میں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بات ہے نا خاور گمن صاحب کی, اگر بات کو میں مان لوں تو ابنائے ہرمز تو کھلا ہوا تھا, وہ تو ایشو ہی نہیں تھا. نہ پہلے ٹاکس میں ایشو تھا, نہ انہوں نے اس کو کہا, نہ آج اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پھر بھی اس کو ذکر کیا. بلاکیٹ کیوں ہوا ابھی بھائی جان؟ اسی بنیاد پہ ہوا. اچھا, وہ تو بلاکیٹ تو وہ کہہ رہے ہیں, یورینیم کا ایشو ہے آپ کا, آپ تھریٹ ہیں. اور سیکنڈ کوشچن وہ بات یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2500 کلومیٹر سے زیادہ لانگ رینج میں کے میزائل بنا رہے ہیں یہ. اگر یہ ڈیفینس اپنے ڈیفینس کے لیے ہیں تو اتنی لمبی جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ سیدھا بنا رہے ہیں یورینیم کو انرچ کر کے 90% تک, یہ ہمارے لیے ہی خطرہ بنے گا. آج اسرائیل کے لیے ہے, کل یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہوگا, جو وہ دنیا کے سامنے جو پکچر پریزنٹ کر رہی ہیں. لیکن جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی, حسن ایوب صاحب, جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو امریکہ کو, یہاں پر ظاہر ہے کہ بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کو 1% بھی یقین ہوتا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر انریچمنٹ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی ہتھیار کی شکل دے سکتے ہیں, اور ان کے پاس میزائل اس رینج کے ہیں کہ وہ اسرائیل پہنچ سکتے ہیں ود دا نیوکلیئر ویپنز, تو وہ کبھی بھی جنگ نہ چھیڑتے. جی 60% ہے, 90% پر ہوتا ہے. ہاں, لیکن 60% انریچمنٹ 60% ہے, وہ 90% پر جب ہوتی ہے یورینیم تب وہ ایٹم بم مینز کہ they were not sure نا کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے. they were of the view کہ ابھی بھی دیر ہو چکی ہے, اور مزید وقت دیا تو یہ سکسیسفل ہو گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے کام نکل جائے گا, پھر یہ ہمارے لیے تباہی آ سکتی ہے. وہ اپنے لیے تھریٹ فیل کر رہے تھے. یہ بیسکلی ایک تھریٹ پرسپشن کے اوپر یہ جنگ کا سٹارٹ کیا گیا, مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر. امریکن اور جو اسرائیل بات کر رہے ہیں گوسپل ٹروتھ, وہ صرف سچ بولتے ہیں, اور باقی سارے جو ہے نا ایرانیانز اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ جھوٹ بولتی ہے. دس از پروپیگنڈا بینگ پروپیگیٹڈ بائی دا اسرائیلی اینڈ جیوز لابی کہ ایران از تھریٹ فار دا اسرائیل. Yes, they have always, and this is what he is saying. یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. He's not saying that they are being truthful. ایرانیانز کہتے ہیں بہانا بنا رہے ہیں نا, بہانا ہرمز نہیں ہے یار, بہانا نیوکلیئر ہے, بہانا بالکل ایسے. اچھا چلیں, he is just agreeing to what I'm saying. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. چوہری صاحب, آپ ہمتن گوش رہے ہیں, آپ کی جانب سوال بیسیکلی یہ ہے کہ 27 فروری کو سب تیاری ہو گئی تھی کہ جی ایران کہہ رہا تھا کہ ہم نے انریچمنٹ نہیں کرنی, اور جو ہمارے پاس رہ بھی گیا ہے تو اس کو ہم فیول میں کنورٹ کر دیں گے, کہ امریکہ یہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے. اب جو IAEA کے انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی ایکسیس ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ امریکی انسپیکٹرز کو بھی آگے جا کے ایکسیس دیں. لیکن یہ جو جنگ کے بعد جو سیز فائر کے پوائنٹس تھے, جس کو تصدیق بھی کی گئی ہے اب, اس میں چھٹا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپٹینس آف ایرانز رائٹ ٹو نیوکلیئر انریچمنٹ. یہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیے تھے 10 پوائنٹ, جس کے اندر, اور ظاہر ہے کہ ملتے جلتے ہی پوائنٹس تھے, اور جے ڈی وینس نے بھی اس کا کہا ہے کہ اسی طرز کی بات تھی. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد کیا ایران کمزور ہوا ہے؟ اگر ایران کمزور ہوا ہے تو پہلے جنگ سے پہلے وہ انریچمنٹ سے پیچھے ہٹ چکا تھا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرنی ہے. تو یور اسیسمنٹ آن دیٹ سر؟ اشفاق ستی صاحب, معاف کرنا, آپ کا جو یہ آرگومنٹ ہے کہ ایران طاقت بن کے ایٹمی اسلحے بنا کے ہمیں اوپر حملے کرے گا, ہماری تباہی کرے گا, تو ہم اس لیے اس کو ابھی سے تباہ کر دیں. وٹ کائنڈ آف آرگومنٹ از دس؟ اسرائیل اور امریکہ کو قطعاً کوئی رائٹ نہیں تھا ایران پر ان پرووکڈ 28 فروری کو حملے کرتے, اور 1 مہینہ اور 8-10 دن جو انہوں نے تباہی بربادی کو دعوت دی, اور جس کے نتیجے میں
نہ امریکہ کی سپر پاور کا بھرم قائم رہا، نہ اسرائیل کی انوینسبلٹی قائم رہی، اور بالآخر آپ نے پاکستان کے ذریعے ان کے سامنے بیٹھنا پڑا آپ کو کہ ایران نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس فوجی طاقت کتنی ہے، ہماری عوامی قوت کتنی ہے، ہمارا ملک کتنا بڑا ہے، اور ہم بڑی طاقتوں سے کس طرح لڑ سکتے ہیں، ان کا سامنا کر سکتے ہیں، سارا کچھ ثابت ہو گیا۔ اب رہ گئی ایک بات کہ انہوں نے ایٹمی اسلحہ بنانا ہے یا نہیں بنانا، تو وہ کہتے ہیں کہ دس رائٹ وی ول کیپ ود اس۔ یہ نہیں ہے کہ اشفاق ستی صاحب جو ہے نا وہ ایک دوسرے چینل کو بتائیں گے کہ آج آپ نے ٹاک شو میں یہ ڈسکس کرنا ہے، ان کا جی آپ اپنا ٹاک شو کر رہے ہو، اسے جو کرنا یہ کرو، ساڑھے مامے کیوں بن دے ہو؟ تو بات یہ ہے، صاف بات ہے، امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ہواری اور ان کے گماشتے اور ان کے جو امریکہ کو ایک بہت بڑی شے بنا کے پیش کر رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عوامی جمہوریہ چین کے صدر کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو بی آن دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری۔ یہ جو ایران کے ساتھ یا جو کر رہے ہو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب بڑی دنیا بدلتی جا رہی ہے، ابھی تک امریکی سپر پاور کا سٹیٹس تو کم نہیں ہوا اس حد تک، لیکن بھرم جو تھا نا جو مرضی کرتے پھرے وہ نہیں رہ گیا۔ نمبر ایک، اب آپ مجھے یہ جواب نہیں دے رہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل اور امریکہ ایران سے منوانا کیا چاہتا ہے، کہ ایران جو ہے اپنی ساورینٹی، اپنی خود مختاری، اپنی سلامتی، دفاعی صلاحیت اس کو ختم کر دے اور ان کے آگے لیٹ جائے، تو آئی ایم سوری دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ آپ کو میں ابھی کہہ رہا ہوں، جیسے دیکھیں نا اب ایران جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہے نیگوسیشنز کے اندر، ایران جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوتا، ایرانینز کو جھکنا ہی نہیں آتا، بڑی سمپل بات ہے، ان کا پرنسپل سٹانس ہے، اس کے اوپر وہ لچک نہیں دکھاتے۔ ایران کا اب امریکہ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے جو میرا خیال ہے کہ ایران کو دینی چاہیے۔ فیس سیونگ دے کر معاملے کو ختم کریں اور آگے بڑھیں اور اپنے اوپر سے سینکشنز لفٹ کروائیں جو کہ وہ اس کا حصہ ہے 10 پوائنٹس کا، پھر ان کے جو ایسٹس ہیں جو فروزن ہیں وہ ڈی فریز کرائیں۔ ایران کے اندر اتنی پوٹینشل ہے جس نے دہائیوں یعنی 47 ایئرز وہ اکیلے سروائیو کر گیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ورلڈ مارکیٹس تک اس کا ایکسس ہو جائے تو ایران کہاں پہنچے گا؟ ایران جو ہے یو اے ای، قطر، اس میں بس ایک نقطہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ پیچھے ہٹے گا، یہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ پابندی 5 سال کے لیے انریچمنٹ پہ، امریکہ کہہ رہا ہے 20 سال، تو کیا یہ اس چیز کا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ امریکہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹا ہے؟ دیکھیں بحث صاحب، اگر یہ سٹوری ٹھیک ہے یہ سامنے دیکھ لینا، ایک تو وی شوڈ ناٹ جو ہے نا کنفیوژن نہیں ہمیں کریٹ کرنی چاہیے، آرگومنٹ بڑا سادہ سا ہونا چاہیے۔ چوہی صاحب چونکہ ان کے پاس تجربہ ہے ماشاءاللہ، وہ بڑے ہی اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ دیکھیں 2-3 جو حقیقتیں کیا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہ ایک ملک جس کے اوپر 20,000 کے قریب دونوں اگر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ملا لیے جائیں 20,000 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج ہی ان کی رپورٹ آئی ہے کہ کتنے سو ارب ان کا 270 ارب ڈالر ٹھیک ہو گیا، وہ نقصان ہوا ہے۔ شہادتیں کتنی ہوئی ہیں؟ نہیں یہ 1300 سے اوپر، 2000 تو پہلے بتا چکے تھے جس طرح سے بچوں کی، اب سنیں 3300 کے آفیشیل ریکارڈ ہے کہ وہ شہادتیں ہوئی ہیں، کہ وہ اتنی مار کھانے کے بعد وہ اپنی جو ہے نا امریکہ کو فیس سیونگ دیتے۔ ایک یہ آرگومنٹ ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم جو ہے وہ بنا رہا تھا، بنانے کے قریب تھا، تو پھر تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ ان کے پاس رائٹ ہے، لیکن 2015 کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر 5 سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں +1 جرمنی بھی شامل تھا، سیگنیٹریز انشور کیا کہ یہ بم نہیں بنائے گا۔ 2018 میں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن والے آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ بالکل جی ایران جو ہے اس کے اوپر جو ہے کمپلائی کر رہا ہے، اور آج تک کسی بھی جو ہے اس طرح کی کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی فیئر انالیسز نہیں آیا کہ ایران بم بنانے کے لیے تھا، سوائے وہ اسرائیلی اور امریکن پروپیگنڈے کے۔ اس سے بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں جو میری رائے ہے، جو میرا آرگومنٹ ہے، شروع سے دوبارہ آسانی کے لیے جو ہے اپنے پینلسٹ کے لیے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
امریکہ یہ سارا ایک کیموفلاج، ایک فاگ کریٹ کر کے وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے. وہ ایران پہلے دن سے ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ ایران کے پاس جو اس کا مسل ہے جس سے وہ سروائیو کر رہا ہے وہ اس کی تیل کی طاقت ہے. اکانومی تیل جو ہے اس سے وہ خرید رہا ہے. کون خرید رہا ہے؟ چائنا. وہ کہاں سے خرید رہا ہے؟ اسٹیٹ آف ہارمز سے. وہ خرچ آئرلینڈ ہے اس سے خرید رہا ہے. سو ایونچولی جو ہاں ایگزیکٹلی آپ بالکل اللہ کرے ٹھیک پہنچ گئے. وینزویلا کے اندر کوئی رجیم چینج نہیں کرنا تھا، ان کی وینزویلا کا آئل چاہیے تھا. سو ایونچولی جو پرپز امریکہ کا تھا کہ میں جاؤں گا، میں ابنا ہرمز کے اوپر خرگ آئرلینڈ یہ وہ سارا کچھ ان کو کمزور کر دوں گا رجیم، اور ایونچولی رجیم جو ہے کولیپس کر جائے گی. وہ جو ایک اسیسمنٹ تھی اس میں بری طرح امریکہ ہو گیا ہے ناکام. ساری اسیسمنٹ اس کی غلط ہو گئی ہیں. اب جو ہے اس کو واپس ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑ رہا ہے. ایک چیز میں بس ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ یہ ساری خواہشات شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا امریکہ کی یہی تھی تیل سے متعلق. اسرائیل کی جو خواہشات تھیں وہ میزائل سے متعلق بھی تھی، وہ نیوکلیئر انریچمنٹ سے متعلق بھی تھی. سو یہاں پر ان کے جو پلانز تھے وہ کنورج ہو گئے. سر میں وہی بتا رہا ہوں، بہانہ کیا تھا کہ ایران نہیں ایٹم بم بنا رہا ہے. اب میری بات سنیے، مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں ایرانینز اپنا وہ کہتے ہیں کہ اٹس آور پراپرٹی، یہی ہمارا حصہ ہے ابنا ہرمز. وہ کہہ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں مانتے اس کو. تو کیا وہ فیس سیونگ کے لیے جو امریکہ کو ابنا ہرمز دیں گے؟ اور مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو ہمارے میڈیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاگل ہیں کہ اتنی لمبے لمبے مذاکرات کر رہے ہیں. اس بات کے اوپر تو کوئی بات، اس بات پر کوئی ایک لفظ بھی جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے؟ اچھا اس کے اندر جوائنٹ کنٹرول ہوگا امریکہ کا اور ایران کا؟ ایسا کچھ ذکر ہوا ہے ان کا آپس میں ابھی تک بات؟ بلومبرگ نے، اچھا اس سے ہٹ کے جو ہے نا بلومبرگ نے ابھی جو کیا ہے، کیونکہ وہ نیول بلاکیٹ جو امریکہ نے کیا ہے، ایک بات سن تو لینا. سارا یورپ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز کی جوائنٹ ہم اسٹریٹجی کے لیے بات کریں گے ایران کے ساتھ ونس یو اسٹاپ دس انلیگل انلافل وار. چائنا کہتا ہے وی ول ایگری، بات کریں گے، لیکن ایرانین اس کو رائٹ نہیں دیں گے. جی کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیے جی، ابنائے ہرمز کا تو ایشو انڈر ڈسکشن نہیں رہا ٹاکس کے اندر بھی. کیوں نہیں؟ ابنائے ہرمز میں انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ آپ کیا اس کے اوپر ان کا ڈیڈ لاک ہے کہ ابنائے ہرمز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے. ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ ابنائے ہرمز امریکہ کا کنٹرول آ جائے گا. کم آن، نہ امریکہ کو کنٹرول وہ دیں گے کبھی، وہ مر جائیں گے، کنٹرول نہیں دیں گے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ایرانینز جو ہے اس بات کے اوپر مذاکرات کی میز پر آ گئے؟ سر یہ آرگومنٹ لیکن جنگ بندی جب ہوئی تھی، جب انہوں نے حملے روکے تھے تو ایران نے کھول دیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز. تو آج بھی جنگ بند ہوگی، جوائنٹ کنٹرول کے حق میں نہیں تھے. ناٹ فردر. دیکھیں ایونچولی جب ایگریمنٹ ہونا، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایگریمنٹ جو ہونا ہے نا، نیوکلیئر آلریڈی جو ایرانینز ان کے سارے جو تحفظات ہیں ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے امریکنز کے. اب بات ہو رہی ہے 5 سال 10 سال، وہ سارا کچھ ہو جائے گا. ایونچولی جو مین سٹیکنگ پوائنٹ بننا ہے نا، امریکنز وانٹ کہ ابنا ہرمز کے اوپر جو ایران کہتا ہے کلی طور پر میری ملکیت ہے، یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل واٹرز، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو کور کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی جوائنٹ میکانزم ہو. ایونچولی دیٹ از دا جو لائف لائن ہے ایران کی، جو اکنامک لائن، جس کو کنٹرول کر کے وہ کسی بھی وقت دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. کوئی جوائنٹلی ہوگا، کوئی اگر انٹرنیشنل کوئی بنانے قوانین بنانے ہیں، یہ تو فرانس اور برطانیہ بھی جو کرنے جا رہے ہیں، جو بھی کانفرنس کر رہے ہیں، تو پھر اس میں امریکہ کیا لے کے جائے گا؟ پھر امریکہ کے پلے تو کچھ نہ رہا نا. تو امریکہ خود انٹرنیشنل واٹر میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس کے پلے کیا رہا؟ ٹھیک ہے، تو وہ آرگومنٹ ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز پاسبل ہے. اچھا یہاں پر امپورٹنٹ غلام حسین صاحب نے جس طرح سے مینشن کیا، سوال بھی انہی کی جانب جائے گا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جس طریقے سے 4 پروپوزیشنز انہوں نے دیے ہیں آن سیف گارڈنگ اینڈ پروموٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان مڈل ایسٹ. نمبر 1 بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اسٹے کمیٹڈ ٹو دا پرنسپل آف پیسفل کو ایگزسٹنس. The Gulf states and Middle East are close neighbors that cannot move away. It's important to support the Gulf states in improving their ties. Important نقطہ آگے. Work to build a common, comprehensive, cooperative and sustainable security architecture of Middle East and the Gulf region and consolidate the foundation for peaceful coexistence. چوئی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. اب کچھ کرنا چاہیں جو آپ مڈل ایسٹ کر رہے ہیں، اب ایران کے بغیر ان علاقوں میں پوری دنیا میں امن جو ہے اس کو بھول جائیں. پاکستان نے جو میجر رول ادا کیا ہے، جو آپ سارے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور پاکستان میں مذاق ہے کہ پاکستان ڈیڈ ناٹ بیکم پارٹی اگینسٹ ایران پیریڈ.
ٹھیک ہے. یہ شی جن پنگ صاحب نے جو بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کوئی مائنس یونائٹڈ اسٹیٹس فارمولا آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فار سیکورٹی آرکیٹیکچر یہاں پر ان دا مڈل ایسٹ. بڑا اچھا جو ہے ایک جو ہے فارمولا پیش کر رہے ہیں چائنیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز کو کہ کافی آپ نے بھگت لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ساتھ امریکہ کتنا کھڑا ہے, امریکہ آپ کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے. نو اٹ از ٹائم کہ آپ آپسی جو اختلافات ہیں اس کو ختم کریں اور مل بیٹھیں, اپنا ایک جوائنٹ میکنزم بنائیں. نیٹو نے بھی بنایا ہوا نا, یورپ نے اپنا بنایا ہوا ہے نا. تو یہاں پہ ہمارا ہمسایہ ہے ان جی سی سی کنٹریز کا کون ہمسایہ ہے؟ چین. بھئی ہم نے امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے جب سے ہم نے چین کی طرف دیکھا ہم نے انڈیا کو لمحہ ڈال لیا. سو ہمارے سامنے مثال بھی ہے جی سی سی کنٹریز کے سامنے. اور آج جو سب سے بڑی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بہت خوش آئندہ ہے کہ آج بھی بات ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کی, اور ایم بی ایس کو ایک بیان کوٹ کر کے وال اسٹریٹ نے سٹوری کی ہے کہ ایم بی ایس انسسٹ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گیٹ بیک ٹو دا ٹیبل ٹاک, get back and resolve this issue. Because they don't want them, the Houthis, to, capture that, Bab al-Mandab. Everything revolves around that waterway. دیکھیے ہر ایک کے انٹرسٹ ہیں. چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے, پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے. تو پاکستان کے پڑوس میں اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں پر اگر پورا خطہ متاثر ہوتا ہے, ایران متاثر ہوتا ہے, تو پاکستان متاثر ہوگا. تو اس لیے میرے خیال مطابق, اور اس وقت امریکہ کے اندر بھی لوگ سر جو فیول ٹینک جس گاڑی کا $35 میں ہو رہا تھا وہ $50 کراس کر رہا ہے. $15-20 فی ٹینک چھوٹی گاڑی کا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. گروسری جو $100-125 کی ہوتی تھی وہ آج $200 کو اس نے کراس کیا ہوا ہے. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی اس جنگ سے متاثر ہو رہی ہے, اور وہ وجہ کیا ہے, یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ بند ہے. اسی لیے ٹرمپ صاحب نے گالی بھی دی اپنے ٹروتھ سوشل کو اس کے اندر. تو ایشو وہ یہ جو چیز ہے اسی نے بازو مروڑ دیا امریکہ کا, بس اور وہ سیدھا ہو گیا. ٹھیک ہے, نیوکلیر امپورٹنٹ ہے یا آپ نے ہرمز جاتے جاتے محسن صاحب بتا. حسن نام ہے جی میرا. پہلی بات یہ ہے محسن نام آپ کے بڑے بھائی, مجھے نہیں میرے بڑے بھائی کا نام, پھر آپ ان سے بات کر لینا. آپ یہ بھی ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے کسی بندے کا نام آپ غلط لینا شروع کر دیں, میں آپ کو کرنا شروع کر دوں تو وہ اچھی بات نہیں ہے نا. ہاں جی, اچھا بات سمپل یہ ہے کہ جی کہ میں یہ کہوں گا کہ خاور گھمن صاحب جو ہے نا آج اپنے آرگومنٹ میں پھنس چکے ہیں, اور آج ان کے پاس بچنے کی جگہ نہیں ملی تو غصہ انٹائٹل ٹو ہیو ہز اوپینین. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب ذرا یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ایک بحران پیدا ہوا ہے خاص طور پر ورلڈ وائڈ ہی ہے, یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز, اس میں ہم ذرا آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کی جو ہے ڈپینڈنس کتنی ہے امپورٹس پہ. اور تو اس کے لیے ایک چارٹ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے, تو اس سے آپ کو ذرا کنزمپشن کیا ہے, ہم لوکلی کتنا پروڈیوس کرتے ہیں, باہر سے ہمارا امپورٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ذرا دیکھ لیں. سب سے پہلے ڈیزل کا اگر آپ دیکھ لیں تو 8.62 ملین میٹرک ٹنز جو ہے اس کی بیسکلی ایک ڈیمانڈ ہے, اور لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے 1.15 ملین میٹرک ٹن, اور اس کے بعد باقی جو سارا کا سارا جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. مینز کہ 87% جو ہے ہماری وہ اس کی امپورٹ کی ہے, اور 13% صرف لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے. سیم از دا کیس ود پیٹرول کہ اس کا بھی 13% لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 87% ہم باہر سے ایکوائر کرتے ہیں. جیٹ فیول کی اگر ہم بات کریں تو وہ جناب عالی 24% لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے, اور 76% ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے. صرف فرنس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر سچویشن تھوڑی سی بہتر ہے, بلکہ کافی بہتر اس اعتبار سے ہے کہ لوکلی ہم 71% پروڈیوس کرتے ہیں, اور 29% ہمیں باہر سے اس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. اگر ہم جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی ویسے لسٹ دیکھیں تو پاکستان کا 47واں 48واں نمبر ہوتا ہے. تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بیرلز ہم یومیہ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. جناب خاور گھمن صاحب, یہ ریکوائرمنٹ سامنے ہے, تو سچویشن جو ہے اس بندش کی وجہ سے پاکستان کے لیے کتنی سیریس ہے؟ دیکھیں کچھ عقل کے اندھے نا کامنٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ پڑھ رہے تھے کہ میں کون خام خواہ پاکستان کیوں یہ ہوسٹ کر رہا ہے, پاکستان کو کیا ضرورت ہے. تو ناظرین یہ وہ حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں جو کہ آپ سامنے رکھنے چاہیے. اور پچھلے 2 دن سے آپ دیکھیں 2-3 دن سے لوڈ شیڈنگ, ظاہر ہے ہماری جو بجلی کی پروڈکشن ہے امپورٹڈ آئل کے اوپر, سب کے سب ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے امپورٹڈ آئل کے اوپر, یہ سارے جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگر شیئر کیے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو آج کل لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا ہے, لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ناظرین راشننگ کریں, کم سے کم باہر نکلیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا سارا تیل باہر سے ہمارے ڈیپینڈنس ہماری ساری ہے. تو اگر ہم اللہ نہ کرے یہ لڑائی یہ قضیہ آگے بڑھتا ہے چند ہفتے اور, تو پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ نے ہرمز جو ہے مزید اگر بند ہو جاتی ہے, بلاکیڈ کیا ہوا ہے امریکہ نے, اللہ کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے
प्रेसिडेंट ट्रम्प को अकल आ जाए, ये खुल जाए, क्योंकि आपने हरमज बंद हो गई तो फिर हमारे साथ भी इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन। साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ जाएं, खावर साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया कि जब आप इंपोर्ट्स पर इन्हिसार करते हैं और लोकल प्रोडक्शन आपकी नहीं होती तो चैलेंजेस सबसे ज्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं और जाहिर है इंपोर्ट बिल तो वो बढ़ता ही जाता है। तो क्या इकदाम आपकी नजर में करने की जरूरत है? नहीं, एक तो ये है कि जितनी कंजम्पशन कम की जा सके की जाए, क्योंकि लार्जली जो इंपोर्ट बेस्ड पेट्रो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ज्यादा मेन जो कंजम्पशन है वो तो पेट्रोल और डीजल की है। पेट्रोल की है ज्यादा, उसके बाद डीजल की है, फिर बाकी चीजें। फिर दूसरा ये है कि जो आपने यहाँ प्रूवन आपके पास रिजर्व्स हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी डेवलप करें ताकि इंपोर्ट पर इन्हिसार कम अच्छा हो। जी, ठीक है। तो आप तो किसी सूरत ना मिलिटरीली स्पीकिंग और ना इकोनॉमिकली स्पीकिंग और ना रीजनल आपका एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, पाकिस्तान तो किसी सूरत भी 1% भी जंग नहीं चाहता, और ठीक है दूसरों की, ठीक है। हसन अयूब और साहब इसीलिए अपना रोल अदा कर रहा है और बड़ा सक्सेसफुली कर रहा है। ठीक। हसन अयूब साहब, अवाम को ये समझना कितना जरूरी है कि द सिचुएशन इज डायर और बड़े हमें मतलब ये है कि मोहतात अंदाज में इसमें आगे चलना चाहिए। खावर साहब ने भी कुछ गुजारिशात की आवाम से। देखें, ये भी करना चाहिए जो लॉकडाउन है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। 10 बजे का मतलब है 10 बजे, जब आप 10:30 बजे, सर हर रोज ही फोन कॉल्स आ रही होती हैं जी कि रेस्टोरेंट खुला हुआ था, पुलिस वालों ने पर्चा दे दिया, गिरफ्तार कर लिया, सुबह बिलें करवा दें, या कुछ जनाब पुलिस वाले कह दें कि जिसका नाम नहीं है उसको छोड़ दें। तो किसी की भी नहीं की। अच्छा, नहीं, एक की है जिसने तौबा की थी फोन पर, उसने तौबा की थी, उसने कहा था मुझे, उसने कहा जी मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या जरूरत थी? कहता जी 10 बजे का टाइम था, लोग बैठे हुए थे, खाना खाते हैं, 10:30 बजा दिए। तो भाई इस किस्म की चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ना सख्ती होनी चाहिए, आदी होंगे। और ये देखें, इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। जो 10 बजे मार्केट्स बंद होना, रेस्टोरेंट बंद होना कोई अचंभे की बात नहीं है। आप यूरोप अमेरिका में देखें 11 बजे सब कुछ, 10 बजे सब कुछ बंद होता है। हमारी जो मार्केट्स हैं वो 12 बजे तक तो मामूल बनाया हुआ है। सुबह जल्दी खोले ना, सुबह जल्दी खोलें का फायदा। हाँ, कुछ ऐसी लाइसेंसिंग होनी चाहिए जो 24 आवर्स की भी हो, ठीक है, उस 24 आवर्स की भी हो सकती हैं। कई जगहों पर 7-Eleven, आपने नाम सुना होगा, 7-Eleven होती है, उसके आवर्स होते हैं बेसिकली ये कि इस टाइम का लाइसेंस है। तो आप उसको यानी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए चंद ही लोगों को उस किस्म के लाइसेंस मिलने चाहिए और इस किस्म की चीज होनी चाहिए। तो हमें अपनी जो फ्यूल की कंजर्वेशन भी करनी है, हमें यानी जो फजूल खर्चियां हैं इससे इज्तनाब करना है। और लोड शेडिंग अब होने वाली है, अब गर्मियां भी आ रही हैं, डिमांड भी बढ़ेगी और वैसे पीछे फ्यूल भी नहीं तो मजीद काम खराब हो जाएगा। तो लिहाजा बिजली भी बचाएं और अपने लिए और कौम के लिए। ऐसे ही है। चलें जी, थैंक यू सो मच जनाब खावर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही है। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।